والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے کل ہم نے یہاں تک گفتگو کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آئے۔ ابو طالب مزاجاً تو بہت اچھے تھے اپنے سارے بھائیوں میں، لیکن مالی طور پہ بہت غریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت گھر میں دیکھ رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی کہ ایک دن خود اپنے چچا سے کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں گھر میں بہت ضرورت ہے محنت کی، میں بھی آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، مل جل کر چلانا ہے۔ چچا کہنے لگے کہ بیٹا ابھی آپ بچے ہیں، ابھی یہ عمر آپ کام کرنے کی نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا اور چچا سے اجازت لے لی اور مکہ کے کچھ قبائل کی بکریاں چرانا شروع کی۔ وہاں اسی طرح کا کام مل سکتا تھا اور یہ رواج بھی تھا، لوگ بکریاں چراتے تھے بڑے لوگوں کی، پھر ہفتے وار یا مہینے وار اپنی اجرت لے لیتے تھے۔ تو ایک بات یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کم عمری میں بھی ذہنی طور پہ کتنے میچور تھے کہ معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ آج ہمارے بچے 20-22 سال کے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ سارا کچھ ہمارے ماں باپ نے پورا کرنا ہے، جہاں سے بھی کریں گے ان کی ذمہ داری ہے، میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس عمر سے، اور یہاں یہ مسئلہ سمجھتے جائیے کہ جب بیٹا ایڈلٹ ہو جاتا ہے یعنی بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے ماں باپ پر اس کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، ہماری تہذیب کا یہ حصہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہاں تک پڑھ لو جہاں تک میں پڑھا سکتا ہوں، میں برداشت کروں گا، پھر بعد میں تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے بعد میں تم کرتے رہنا۔ لیکن بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ بالغ ہو گئے ہیں تو ماں باپ پر اب ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اب وہ اپنے اخراجات خود اٹھائیں جس طرح بھی چاہیں۔ خیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ مزید کچھ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ایک مشورہ دیا کہ چچا آپ بزنس کیوں نہیں کرتے؟ ابو طالب کہنے لگے بیٹا یہاں 3 وقت کا کھانا پورا نہیں ہوتا، کاروبار میں کہاں سے کروں گا؟ کاروبار کے لیے تو ایکسٹرا پیسہ چاہیے جہاں ضرورت کا ہی موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا جس کو آج ہم فقہ کی اصطلاح میں مضاربہ کہتے ہیں۔ اس وقت تک عرب کا معاشرہ مضاربہ پر کاروبار نہیں کرتا تھا، صرف مشارکہ چلتا تھا۔ مشارکہ یہ ہوتا ہے جس کو آپ پارٹنرشپ کہتے ہیں کہ دونوں فریق پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، ٹائم بھی لگاتے ہیں برابر،
اور پھر اپنا پروفٹ 50-50 کر لیتے ہیں۔ مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی پیسہ لگاتی ہے، وقت نہیں دیتی، دوسرا بندہ یا دوسری پارٹی پیسہ نہیں لگاتی، اپنی صلاحیتیں صرف کرتی ہے، اپنا وقت دیتی ہے، اس کا پیسہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں اگر نقصان ہوتا ہے تو مالک کا، فائدہ ہوتا ہے تو وہ پھر یہ جو کام کرنے والا ہے اس مالک کے ساتھ جو ریشو اس نے طے کیا ہوا ہو پروفٹ کا، وہ یہ وصول کر لیتا ہے۔ رواج چل نکلا ہے 50-50 والا، لیکن شریعت کی طرف سے یہ فکس نہیں ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے کر لے وہ اس کا حصہ بنتا ہے۔ تو عرب لوگ اس وقت تک مضاربہ نہیں کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب 10-11 سال عمر تھی انٹروڈیوس کروایا کہ چچا آپ ایسا کریں، آپ کے اتنے دوست ہیں، آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ پیسہ دے دیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ محنت ڈبل کر لیں، ان کے حصے کی بھی آپ محنت کریں اور اس کے بعد پروفٹ۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر کاروبار شروع کیا، چنانچہ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور پھر جب سیریا، شام جس کو کہتے ہیں، جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال ہو چکی تھی، تو کہا کہ بیٹا تم بھی میرے ساتھ چلو، آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ شام داخل ہونے سے پہلے ایک بستی میں جب اس تجارتی قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، عیسائیوں کے جو علماء کرام ان کو راہب کہا جاتا تھا، بلکہ یہودی بھی راہب کا ہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا کہ جس بندے کے متعلق پچھلے آسمانی لٹریچر میں، آسمانی صحیفوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس علاقے میں آئے گا، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، وہ نشانیاں اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ سمجھ گیا؟ اچھا، یہاں ایک بات سمجھتے جائیے، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح چند بچے دور کھیل رہے ہوں اور ماں باپ دور کھڑے ہو کر بھی اس پورے گروپ میں اپنا بچہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، بالکل اسی طرح جو پچھلے آسمانی صحیفوں کے ماہر لوگ تھے، یہودی یا عیسائی، ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا کچھ معلوم تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ پہچان سکتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں، اور وہ راہب پہچان رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا بس یوں بولو، بھتیجا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی شام جا رہے ہیں۔ کہا میرا مشورہ ہے کہ اس بچے کو آپ ساتھ نہ لے کے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہاں کچھ یہودی رہتے ہیں، جو علامتیں میں اس بچے میں دیکھ رہا ہوں وہ اگر انہوں نے دیکھ لیں، پہچان لیا اس بچے کو، تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابو طالب نے کہا ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو ویسے بھی کاروباری لوگ ہیں، اور یہ بچہ تو انتہائی شریف، پولائٹ اور بے ضرر، اس کو کیوں ماریں گے؟ کہا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ بعض مورخین یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس نے کلیئر کٹ
ابو طالب کو بتا دیا تھا کہ اس نے نبی بننا ہے، اس کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں۔ بعد نے کہا کہ نہیں، اس نے اتنی بات نہیں کہی، صرف یہ کہا کہ یہ روٹین سے ہٹ کر ایک شخصیت بنے گی اور یہودیوں کو یہ گوارا نہیں ہے، وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال ابو طالب نے اس راہب کی بات مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس مکہ روانہ کر دیا اور خود گئے تجارت کے لیے۔ جب واپس پلٹے تو اب جو کچھ راہب نے کہا تھا وہ ان کے ذہن میں تھا، چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ بیٹا اب آپ بکریاں نہیں چرائیں گے، آپ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہیں گے، میری نگرانی میں رہیں گے، میری حفاظت میں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چھڑوا دیا گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو ایک بڑا واقعہ ہوا جو سیرت میں مشہور ہے، حرب فجار کا۔ حرب فجار، فجار جمع ہے فجور کی، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے گناہوں والی جنگ۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ قیس اور اعلان، دو قبیلے، انہوں نے اچانک وداؤٹ اینی ریزن مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، اور مکہ کا جو مشہور بڑا قبیلہ تھا قریش کے حلیف تھے بنو کنانہ، تو ان دو قبیلوں نے مل کر دفاع کیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا جو حرمت والا مہینہ ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اسلام کی ان تعلیمات سے پہلے بھی ان کی حرمت تھی، ان میں لڑائی منع تھی۔ وہ جو جاہل لوگ تھے، خاندانی ان کی دشمنیاں ہوتی تھیں، وہ بھی جب ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ شروع ہو جاتا اپنی جنگ روک لیتے تھے، جب یہ مہینہ گزر جاتا پھر شروع ہو جاتے تھے، تو ان کا خیال رکھتے تھے۔ اسلام نے بھی ان کو باقی رکھا، اسی طریقے سے بحال رکھا۔ تو اب اس کو حرب فجار اس لیے کہا گیا کہ قریش کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کی گئی تھی، بلا وجہ انہوں نے حملہ کیا۔ مکہ حرمت والا شہر ہے، جہاں لڑائی تو بہت دور کی بات ہے، شکار کرنا بھی منع ہے، وہاں پر لڑائی کی۔ تیسری غلطی کہ حرمت والے مہینے میں کیا حملہ، اس لیے حرب فجار کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی جنگ جو لڑی یا جس میں شرکت کی وہ یہ حرب فجار ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، اور آپ کی پارٹیسپیشن صرف اتنی تھی کہ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، زبیر، یہ دشمن کو مارتے تھے۔ اس واقعے کے بعد اگلا جو مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں، وہ حلف الفضول کا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اختصار کے ساتھ بہت ساری چیزیں سکپ کر کے جو زیادہ مشہور واقعات ہیں ہم صرف ان کو ڈسکس کریں گے۔ حلف الفضول جو ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے یہ ایک رواج بنا ہوا تھا، مکہ مکرمہ میں لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اس وقت جو بھی مناسک تھے اپنے طور پہ ادا کرنے کے لیے، اور جو کاروباری لوگ تھے وہ یہاں آتے، حج عمرہ بھی کرتے اور اپنا کاروبار بھی کرتے تھے۔ کہ ادھر ادھر کے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے تو کاروبار کے لیے ایک اچھی منڈی بن جاتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت کرنسی یوں کاغذ میں تو ہوتی نہیں تھی کہ پیسے اکٹھے جیب میں ڈال لیں اور وہاں اپنا خرچہ کرتے رہیں۔ خرید و فروخت کر کے ہی اگلے وقت کا کھانا تیار کیا جاتا تھا،
اشرفیاں ہوتی تھیں، اس طرح کی چیزیں، یہ سونے کے سکے ہوتے تھے، یہ چاندی کے سکے ہوتے تھے، انہیں کو ایکسچینج کر کے اپنا ضرورت کی چیزیں خریدی جاتی تھیں۔ تو ایک شخص اس نے اپنا سامان بیچا اور عاص بن وائل نامی شخص نے سامان خریدا، وعدہ دیا کہ کل میں آپ کو اس کی پیمنٹ کر دوں گا۔ دوسرے دن جب اس نے ڈیمانڈ کی کہ بھائی میرے پیسے، تو بدمعاشی کرنے لگا۔ اس نے کہا یار آپ نہیں چاہیے تو میرا سامان واپس کر دو۔ کہا سامان بھی واپس نہیں کرتا ہوں۔ کہا یہ عجیب بات ہے، مکہ شہر میں تم میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو۔ نہ مانا۔ آخر پھر اس نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جن لوگوں کو وہاں جانتا تھا، جن قبائل کو جانتا تھا، ان کو آواز دی کہ میرے ساتھ تمہارے شہر میں زیادتی ہو رہی ہے، میری مدد کرو۔ کہیں سے اس کو ریسپانس نہ ملا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جو زبیر تھے، ان کو بڑا احساس ہوا، ان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری بدنامی ہے۔ چنانچہ ایک میٹنگ ہوئی تھی چیدہ چیدہ لوگوں کی۔ عبداللہ بن جدعان التیمی ایک بڑا بااثر شخص تھا، اس کے گھر پہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے۔ حالانکہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے اس وقت جو وہاں جمع ہوئے تھے، لیکن گفتگو تقریباً ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس میں کئی ایک پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے کہ لوگ ہمیں خانہ کعبہ کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اتنی عزت دیتے ہیں، حتیٰ کہ ڈاکو بھی جن کا کام ہی لوٹنا اور ڈکیتیاں کرنا، ان کو بھی اگر راستے میں کسی کو روک لیتے لوٹنے کے لیے اور وہ اپنا تعارف کراتا کہ انا حرمی، میں حرم شریف کے پاس سے آ رہا ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، خانہ کعبہ کا پڑوسی ہوں، تو اس کو سلوٹ کر کے چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے اس کو نہیں چھڑنا، یہ اچھے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو برے سے برے لوگوں میں بھی کچھ اخلاقی قدریں بعض اوقات ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریفرنس دیا کہ جب ڈاکو تک ہماری عزت کرتے ہیں تو ہمیں بھی مثالی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہم بات بات پہ آپس میں الجھ جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اپنا بندہ اگر قتل کر کے بھی آ جائے تو ہم اپنے بندے کو، اپنے رشتہ دار کو یا اپنے پارٹی والے کو، قاتل کو، اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی تو مدد نہیں کرنی چاہیے۔ کہا بالکل بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ایگری کرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ یہ بھی ریز کیا کہ مکہ مکرمہ میں باہر سے جو بھی شخص آئے، وہ تجارت کے لیے آئے، حج اور عمرے کے لیے آئے، یا کسی ایک شخص سے ملنے کے لیے آئے، ہم پوری بستی والے اس کو اپنا مشترکہ مہمان سمجھیں، اس کو اتنی عزت دیں کہ ہر بندہ اس کو اپنا مہمان سمجھے۔ اور یہ روایت ایک حد تک اگر آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں، خیبر پختونخوا میں یہ موجود ہے۔ ایک بندے کے پاس مہمان گیا، پورا قبیلہ، پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو عزت اور تکریم دیتا ہے کہ یہ ہم سب کا مہمان ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ ہم جب لوگوں کی اس طرح عزت اور تکریم کریں گے تو یقیناً یہ لوگ واپس جا کے اپنے علاقوں میں ہمارا تذکرہ کریں گے تو ہماری اور عزت بنے گی۔ بڑی خوشی سے ایگری کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بھی انتہائی پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، لڑائی جھگڑے بند کریں۔ یہ بھی سب نے مانا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ جو عاص بن وائل شخص نے کیا ہے، اس تاجر کا نہ سامان واپس کر رہا ہے اور نہ پیسہ دے رہا ہے۔ ابھی تک تو وہ بندہ مکہ میں ہے، لیکن آج نہیں تو کل واپس تو جانا ہے اس نے۔ اگر وہ اسی طرح واپس چلا گیا، وہاں جا کر جب لوگوں کو بتائے گا کہ میرے ساتھ مکہ میں یہ ہوا،
تو اس وقت بے عزتی صرف عاص بن وائل کی نہیں ہوگی اکیلے کی، ہم سب کی ہوگی، کہ ایک بندہ تو چلے ظالم تھا، باقی آس پاس والے وہ کیوں خاموش رہے؟ وہ اس کو نہیں نصیحت کر سکتے تھے؟ وہ اس پر پریشر نہیں ڈال سکتے تھے؟ اب دیکھیں یہ بات، یہ کامن سینس کی ہے۔ ہمارے ہاں شریعت میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، پریچنگ، تبلیغ، اچھی بات لوگوں کو کہیں، برائی سے روکیں، لوگوں کی خیرخواہی یہی ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی جو تھوڑی سی فطری سوچ رکھتے تھے ان کے اندر یہ موجود تھا کہ بھائی برائی دیکھ کر، ظلم دیکھ کر اس پر خاموش رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس سے برائی رکے گی نہیں، پھیلے گی، اس کو بہرحال روکنا چاہیے، ورنہ بے عزتی سب کی ہے، سارے اس کی لپیٹ میں آئیں گے، سب متاثر ہوں گے۔ بہرحال اس پر بھی ہم کسی وقت بات کریں گے۔ چنانچہ اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ عاص بن وائل کو بلایا جائے۔ اس کو بلوایا اور اس کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ پیسہ دے دو یا پھر اس کا سامان واپس کر دو، دونوں میں سے ایک کام جو کرنا چاہو۔ یہ ایشو یوں ریزالو ہوا۔ اب یہ مشہور کیوں ہوئی حلف الفضول؟ ایک تو اس میں یہ جو بڑا کام کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وجہ یہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت مکہ والوں کی طرف سے جو ریئیکشن ہوا، ظلم و ستم شروع ہوا، آگے چل کے ہم وہ بیان کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حلف الفضول کا حوالہ دیتے تھے کہ تم لوگ بھول گئے، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اب کیوں لڑ رہے ہو ہمارے ساتھ؟ تو اس وجہ سے یہ حلف الفضول مشہور ہوئی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام جو اپنے چچا کو مشورہ دیا تھا مضاربہ پر، بزنس والا، وہی آپ نے خود شروع کیا، اور پھر اللہ نے آپ کو بڑی شہرت بھی دی اور مال بھی دیا، اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ پہلی آپ کی شادی ہوئی۔ اس پر انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔